الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. یہ سورہ بقرہ کی 26 تا 28 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے 28 ہے. اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی تمثیل بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا کسی بھی چھوٹی چیز کی. تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے ان کے رب کی جانب سے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس تمثیل کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا منشا ہے. اللہ اس چیز سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر انہی لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو نامراد ہونے والے ہیں. سورہ بقرہ جو مدنی سورہ ہے ہمارے مطالعے میں کئی ہفتے سے چل رہا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ بالکل شروع میں ہی قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. پچھلے ہفتے درس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے یہ چیلنج رکھا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر کوئی اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، اس میں شک کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کسی انسان کے ذریعے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے کہ ایک ہی صورت اس جیسی بنا کر کے تم لے آؤ. یہ چیلنج اس وقت بھی تھا جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا،
اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہے۔ جس طرح یہ چیلنج عربی جاننے والوں کے لیے ہے، اسی طرح یہ چیلنج سارے علوم کو جاننے والے کے لیے ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بلا لو اپنے حمایتیوں کو، چاہے جن سے مدد لینا ہے لے لو، لیکن اس جیسی ایک سورت تو بنا کر کے لے آؤ۔ لیکن آج تک اس دعوے مطلب کہ اس چیلنج کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، اور اس جیسی کوئی ایک سورت بھی بنانے کے لائق وہ نہیں ہوئے۔ تو ایسے لوگ اب دوسرے طریقے سے جو ہے قرآن پہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے جو ہے رد کیا جائے، کوئی نہ کوئی اعتراض نکال کے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر کے جو ہے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں مکھی اور مچھر وغیرہ کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی حقیر چیز کی تذکرہ کرنے کا؟ یہ عجیب اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمثیل کے ذریعے سے قرآن میں ہر بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کوئی بھی بات بے دلیل کے اللہ تعالیٰ نے نہیں پیش کیا ہے، اور ایسی ایسی تمثیلیں دی ہیں جو بالکل فٹ اترتی ہیں ان حقائق کو بیان کرنے کے لیے۔ تو کبھی مکھی کا تذکرہ، کبھی مچھر کا تذکرہ، کبھی مکڑی کے جالے کا تذکرہ۔ ایک سورہ ہے سورہ عنکبوت، جو مطلب یہ ہے کہ مکمل ایک سورہ ہے، اس کے معنی مکڑے کے جالے کیا ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو نظام جو ہے شرک کے بنیاد پر قائم ہوگا، اس کا حال اس مکڑی کے جالے کی طرح ہوگا۔ کوئی بنیاد نہیں اس کی ہے، ذرا سا ہوا لگا اور ٹوٹا۔ مکھی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ اگر وہ ان کے معبودوں سے کوئی چیز چرا کر کے اگر اٹھا کر کے لے جائے مکھی، تو وہ اس کو بھی نہیں روک سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان معبودوں کی بے بسی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکھی کی تمثیل کی ہے۔ تو اس طرح سے یہ تمثیلیں جو دی گئی ہیں دراصل انسان کو سمجھانے کی لیے، اور تمثیل کے ذریعے سے انسان کسی بھی بات کو آسانی سے سمجھ بھی جاتا ہے اور اس کے دل پر اثر بھی کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے ان اعتراض کرنے والوں کے سامنے کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی تمثیل بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس تمثیل کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا منشا ہے۔ اللہ اس چیز سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے کون لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کون لوگ گمراہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ دراصل ایک طرح کا امتحان بھی ہے کہ جو لوگ اس قرآن سے صحیح رہنمائی چاہتے ہیں، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جب اس کو پڑھیں گے اور اس کو یہ آیتیں ان کے سامنے سے گزریں گی تو اس پر غور و فکر کر کے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا۔ اللہ اتنا بڑا حکیم ہے کہ ایسی تمثیلوں کے ذریعے سے انسان کو سمجھانا چاہتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور وہ مزید ہدایت یافتہ ہوں گے۔ لیکن جن کے دل کے اندر ٹیڑھ ہے، کجی ہے، جو اس قرآن کو قرآن ہی نہیں اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں،
ایسے لوگوں کے لیے یہ قرآن اور گمراہی میں مبتلا ہونے کا سبب بن جائے گا، وہ اور گمراہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ایک طرح کا امتحان ہے جس میں ہر آدمی کو اس امتحان سے گزرنا ہے، اور اس میں گمراہ کون لوگ ہوں گے اور ہدایت کون لوگ پائیں گے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کھلے زبان میں کر دیا ہے، جس کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اس میں کسی طرح کا کوئی پیچیدگی نہیں ہے، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے، آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دلیلیں دی ہیں توحید کے سلسلے میں، آخرت کے سلسلے میں، شرک کے سلسلے میں، اور رسالت کے سلسلے میں، یہ دلیلیں ان پر آدمی غور کرے تو انسان کا دل آٹومیٹک اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس میں غور و فکر اگر کرتا ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتا ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ جو ہدایت صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے قرآن سے، اس قرآن سے صحیح معنوں میں جو لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اس قرآن کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانا، تو ایسے لوگ جن کے دل کے اندر کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ٹیڑھی بات سوچتے ہیں، وہ ایسے لوگ جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید گمراہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو یہ بے وجہ نہیں ہے۔ آپ کے طلب کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یا تو ہدایت بخشتا ہے یا گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ آپ کی جیسی طلب ہوگی، جیسی نیت ہوگی، ویسا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو آسان بنائیں گے۔ اب آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر انہی لوگوں کو جو نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ گمراہ کن لوگوں کو کرتا ہے؟ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے فاسقین، وما یضل به الا الفاسقین۔ اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر انہی لوگوں کو جو فاسق ہیں، یعنی نافرمان لوگ۔ فاسق بنا ہے فسق، اور فسق کے معنی ہوتے ہیں خروج کے، یعنی باہر نکل جانے کے۔ جب شریعت کی اصطلاح میں یہ بات آئے گی تو اس سے مراد ہوگا کہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جانے والا یہ فاسق ہے۔ اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جانے والا، اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس کو چھوڑ کر وہ کسی دوسرے کے حکم کی پیروی کرے، یعنی کہ اللہ کے اطاعت سے وہ نکل جائے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اور یہ فاسق دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کا انکار کر دے، یعنی کفر میں مبتلا ہو جائے۔ جب اللہ ہی کو نہیں مانتا تو اللہ کی اطاعت کیا کرے، اس لیے وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں بھی فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے، فاسقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، دراصل کفر کے ہی سلسلے میں استعمال ہوا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عملی فسق، عملی فاسق، یعنی عمل کی وجہ سے وہ فاسق ہو جاتا ہے، جس میں مومن بھی مبتلا ہوتے ہیں، عام انسان بھی مبتلا ہوتے ہیں، لیکن مومن عام طور سے مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کو فقہ نے بیان کیا ہے، اور فقہی طور پر اس کو ڈیل کیا گیا ہے
کہ مومن فاسق وہ ہے جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے اور اس کے لیے وہ توبہ بھی نہیں کرے. ایک تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور توبہ بھی نہیں کیا. تو اور چھوٹی چھوٹی گناہ پر جو ہے وہ برابر عمل کرتا رہا. چھوٹی چھوٹی گناہوں کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھا اور اس گناہ میں وہ مبتلا رہا. اس کو جو ہے فقہ کی زبان میں جو ہے فاسق کہا جاتا ہے. لیکن جو انسان جو کہ وہ مطلب یہ ہے کہ اعلانیہ فسق کا کام کرتا رہے، اعلانیہ برا کام کرتا رہے، اس کو فاجر کہا جاتا ہے. آپ لوگ سنتے ہوں گے، لوگ سنتے ہیں فسق، فاسق اور فاجر. تو فاسق وہ ہوا جو مطلب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرے لیکن اس کو اس کی پسماندگی نہیں، مطلب توبہ نہیں کرے، اس کی شرمندگی محسوس نہیں کرے، توبہ بھی نہیں کرے، اللہ سے رجوع بھی نہیں کرے، اور چھوٹی چھوٹی گناہ جو ہے وہ اعلانیہ کرتا رہے. تو اس طرح سے فاسق کا لفظ یہاں دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے. اللہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا کرتا ہے. جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والے ہوتے ہیں، ویسے لوگوں کو اللہ تعالی مزید گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے. اب فاسق کی یہاں ایک کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے اندر کیا خوبی ہو. سب سے پہلی بات جو بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہ جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں. دوسری یہ چیز بتائی گئی اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں. اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. فاسق کی یہ صفات بتائی گئی ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں. دوسرے یہ کہ اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس رشتے کو وہ کاٹتے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس زمین پر فساد پھیلتا ہے. فساد اللہ سے کیے ہوئے عہد، اس کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر پیدا کرنے کے پہلے جتنے بھی ارواح قیامت تک کے پیدا ہونے والے تھے تمام ارواح کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ سوال رکھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ سب لوگوں نے اکٹھے طور پر یہ کہا، اقرار کیا کہ بلا، ہاں آپ بے شک ہمارے پروردگار ہیں، ہمارے رب ہیں. یہ اقرار جو ہے وہ تمام انسانوں کے روح نے کیا اس وقت جب اللہ نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا. تو یہ کیا ہے کہ اللہ سے کیا ہوا یہ عہد ہے. اب انسان جب اس دنیا میں پیدا ہونے شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی عہد کی یاد دہانی کے لیے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، کتابیں نازل کی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو ذکر کہا گیا ہے. ذکر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یاد دہانی کے ہوتے ہیں. یاد دہانی کس بات کی ہوتی ہے؟ یاد دہانی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو بات آپ نے کیا ہے اگر آپ اس کو بھول گئے ہیں تو اس کو پھر سے یاد دلایا جائے. یاد دہانی کہتے ہو. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر کے آئے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے پروردگار ہیں،
لیکن ہم پیدا ہونے کے بعد ہم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے، تو کیا ہوا کہ ہم نے اس عہد کو توڑ ڈالا۔ اب اسی کی یاد دہانی یہ رسول کرتے ہوئے آئے ہیں، اور یہ کتابیں جو نازل ہوئی ہیں وہ سب کے سب یاد دہانی ہیں۔ اب اسی بات کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے۔ ایک عہد تو یہ ہے۔ دوسرا عہد جو موجودہ یہودی تھے وہاں، ان سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اور ان کے کتابوں کے ذریعے سے یہ بات بتائی تھی کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، اور اس پر ایک آخری کتاب نازل ہوگی، تو اس پر تم ایمان لاؤ اور اس قرآن کی تم پیروی کرو۔ یہ عہد ان یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا۔ لیکن جب یہ نبی آ گیا اور یہ کتاب نازل ہونی شروع ہو گئی، تو ان کا رویہ کیا ہوا؟ ان کا رویہ بالکل اس کے مخالف ہوا، اس عہد کے مخالف ہوا، اور انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ تو اس کے خصوصی مخاطب وہ لوگ بھی ہیں۔ ایک عہد مومن بھی کرتا ہے، جو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو وہ اللہ سے عہد باندھتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کے عوض کیا کیا ہے کہ تمہارے جسم اور تمہارے مال کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ تو ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو مال ہے، یہ سب اللہ کے لیے ہم نے بیچ دیا۔ یہ عہد ہے ہمارا اللہ کے ساتھ۔ اب جو اپنے نفس کو اور اپنے مال کو اللہ کے مرضی کے خلاف خرچ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے ہم کو اچھی چیز دیکھنے کے لیے، اس سے ہم بری چیز دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ دی ہم کو اچھے کام کرنے کے لیے، ہم اس سے برے کام کر رہے ہیں۔ یہ پاؤں دیے اچھے راستے میں چلنے کے لیے، ہم برے راستے میں جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس عہد کی نافرمانی ہے۔ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کی یہ نافرمانی ہے۔ یہ عہد کو ہم توڑنے والے ہیں۔ تو یہ تین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ عہد ہے، ہمارا معاہدہ ہے۔ اور اگر ہم اس معاہدے کو توڑ رہے ہیں تو یہ معاہدے کو توڑنا ہمارے لیے بالکل ہی غلط ہے، بالکل ہی ناجائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی جو رحمی رشتے ہمارے ہیں، ہمارے جو اپنے خاندان کے لوگ ہیں، چچیرے مچیرے ددرے پھپھیرے خلیرے جتنے ہیں سب آ گئے اس میں۔ ایک تو وہ ہمارے وہ رشتے دار ہیں، دوسرے ہمارے سماج کے لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں۔ اس سے آگے بڑھیے تو ہمارے اسٹیٹ لیول پر، اس سے بڑھیے تو مطلب یہ ہے کہ ملک کے رشتے پر، اور اس سے آگے بڑھیے تو تمام دنیا والوں، اور یہ آدم علیہ السلام تک چلا جاتا ہے، چونکہ سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لیے کیا ہوا کہ ہم سب کے سب بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یا چاہے جس کمیونٹی کا ہو، یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک آدم کی اولاد ہیں۔ یہ تمام رشتے ہیں یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا کیا مطلب؟ یعنی ان کی حقوق ادا کرنے کا۔ آدمی کب کس سے جڑتا ہے؟ جب آپ کے ذمہ ہمارے جو حقوق ہیں، ہمارے ذمہ جو آپ کے حقوق ہیں، ایک دوسرے کے حقوق جب ہم ادا کرنے والے بنیں گے تو ہم اس کو آپس میں جوڑے رکھنے کا کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں انہی کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا تھا اس کو ہم کاٹتے ہیں، اس کو ہم کاٹنے والے بنتے ہیں۔ تو ایک تو ہو گیا حقوق اللہ، جو اللہ کے حقوق ہے،
ایک ہو گیا حقوق العباد. ہمارے جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ یہی ہے. حقوق اللہ یعنی ہم اللہ کے حق کو ادا کرنے والے بھی ہوں، اور حقوق العباد ہم اس کے بندے کے حق کو بھی ادا کرنے والے ہوں. جب یہ دو چیز قاعدے سے چلتا رہے گا، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ زمین پر امن اور شانتی پھیلے گا. اور جیسے ہی ہم نے مطلب کہ ان دونوں رشتوں کو توڑا، جو اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اللہ کا حق ہم پر کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم مانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے یہ. اور بندوں پر جو حقوق ہے وہ متعین کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. وہ شریعت نے تمام تفصیلات دی ہیں. ان تمام حقوق کو ادا کریں تو ایک طرف ہم حقوق اللہ کو بھی ادا کرنے والے بنیں گے، اور دوسری طرف ہم حقوق العباد کے بھی ادا کرنے والے بنیں گے. تو اس زمین پر شانتی اور امن پھیلے گا. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، اگر ہم نے شرک کی بنیاد پر کوئی معاملہ کر رکھا ہے، یا ہم نے انسان کو انسانوں سے کاٹنے کا کوئی معاملہ کر رکھا ہے، ان کے حقوق کو مارا ہے، ہم نے ان پر ظلم و ستم ہم نے کیا ہے، ان کے عزت و آبرو پر اگر ہم نے ہاتھ ڈالے ہیں، تو کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم اس حقوق کو توڑنے والے ہیں، اس رشتے کو توڑنے والے ہیں. تو اس رشتے کو جس نے توڑا ہے، تو دراصل انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے، اور یہی لوگ ہیں جس سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے. تو یہ فساد جو ہے برپا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو حقوق اللہ کو بھی توڑتے ہیں اور حقوق العباد کو بھی توڑتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ان پر حق اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں، اس حقوق کو ہم توڑنے والے بنتے ہیں. تو اس سے کیا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے گمراہی میں ان تمثیلوں کے ذریعے سے مبتلا کرتا ہے اور ان کے گمراہی میں اضافہ کرتا ہے. اور جو لوگ الحمدللہ اللہ کے حق کو بھی پورا کرنے والے ہیں، بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ بندے ہیں. اور انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دیتا ہے اور مزید ان کی ہدایت میں استحکام پیدا کرتا ہے. اور یہی لوگ ہیں جو نامراد ہونے والے ہیں. سب سے بڑے خسارے میں یہی لوگ پڑنے والے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے عہد کو بھی توڑا، بندے کے ساتھ جو حقوق ہیں اس کو بھی توڑا، انسان سے انسان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو بھی کاٹا. ذرا سا کچھ بات ہوتا ہے، بھائی ہم اب کسی سے معاملہ ہو گیا، مسجد پڑھنے نہیں جا رہے نماز. کسی سے انسان سے کوئی معاملہ ہو گیا، چلو بھائی کاٹ، کوئی سلام کلام نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ رشتے کو کاٹنا ہے. تو ایسے لوگ زبردست خسارے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام بد کو جو ہے یہاں ان کے سامنے کر دیا ہے کہ ایسے لوگ خسارے والے ہیں. دنیا کا خسارہ تو ہوگا ہی. جو لوگ حسد کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مطلب کہ کٹنے والے ہوتے ہیں، وہ چین سے ان کی زندگی نہیں گزرتی ہے. دنیا بھی ان کی برباد ہوتی ہے، اور آخرت میں تو زبردست خسارہ ان کا ہوگا ہی. یہ طے ہے. جب تک کہ آدمی اس بات سے توبہ نہیں کر لے اور حقوق العباد کے سلسلے میں اس سے تلافی نہیں کر لے، نہ تو دنیا میں ان کی زندگی چین سے گزرے گی، اور نہ آخرت میں ان کو اس کا جو ہے وہ صحیح مرتبہ ملے گا. یہ ہر حال میں جو ہے ایسے لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں. اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرنے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اس کو ادا کرنے، اور جو بندوں کے حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.